میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام پیش خدمت ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ۔ واقعی آپ کے اشعار، آپ کی تحریریں اور آپ کے قلم سے جو دریائے عشق رسول بہا کرتا تھا، اسے دیکھ اور سن کر اور پڑھ کر واقعی آپ کے لیے شہنشاہ سخن کا لفظ بھی چھوٹا لگتا ہے۔ اتنے کمال کے شاعر ہیں اور پھر نسبت بھی اتنی بڑی ہے کہ برادر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں، آپ چھوٹے بھائی ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خود آپ شاعر ہیں، بڑے بھائی بھی بہت زبردست شاعر ہیں، اور گھرانہ ہی عاشقان رسول کا ہے۔ دعوت اسلامی نے آپ کے دیوان، آپ کی نعتیہ کتاب کو باقاعدہ پبلش کر دیا ہے بنام ذوق نعت۔ یہ آپ کی لکھی ہوئی نعتوں کا مجموعہ ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مولانا حسن رضا خان کے اشعار آپ کو سنائیں بھی طرز میں، اسکرین پر بھی دکھائیں، ان کے مشکل الفاظ کی میننگز بھی آپ کو بتائیں بھی اور دکھائیں بھی اسکرین پر، اور پھر آپ کو وضاحت کے ساتھ ایک ایک شعر سمجھایا جائے تاکہ آپ جانیں کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے اور عاشقان رسول نے کس کس انداز سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراہنے کی کوششیں کی اور آپ کی نعتیں لکھیں۔ یہی کوشش مدنی چینل کی الحمدللہ جاری ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ اور ابھی جو کلام ہے آج کا، یہ کلام تو وہ کلام ہے کہ اگرچہ یہ سال میں بظاہر تو چند روز ہی پڑھا جاتا ہے، چند دن ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اتنا لاجواب کلام ہے کہ پورا سال اس کی گونج ہمارے کانوں میں، ہمارے دماغ اور خیالوں میں کہیں نہ کہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور اتنا لاجواب کلام، ردیف قافیہ، بڑا حسین و جمیل اور انتہائی بے مثال، یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی تحریروں کا شاہکار ہے یہ کلام۔ یعنی اگر شہنشاہ سخن کا کوئی ایک کلام بھی پیش کرنا ہو کسی شعراء کی محفل میں، اگر یہ کلام پیش کر دیا جائے تو سب کے اشعار پر بھاری ہو۔ عشق رسول میں گندھا ہوا یہ کلام ہے، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، لفظوں کا چناؤ بہترین، ردیف قافیہ لاجواب، اور ایسے ایسے تخیلات اور میلاد مصطفیٰ کی وہ باتیں ہیں کہ جو دل ہے نا وہ سینے میں جھومنے لگتا ہے۔ اور اس کا جو ردیف قافیہ اسپیشلی صبح شب ولادت جو ہر شعر کے آخر میں آتا ہے، وہ بھی کمال ہے کہ جس میں صبح کا بھی ذکر ہے اور رات کا بھی ذکر ہے، دن کا بھی ذکر ہے، رات کا بھی ذکر ہے۔ صبح شب ولادت، ولادت کی رات کی صبح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کا جو وقت تھا وہ ایسا تھا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، تو رات کو بھی برکتیں ملی اور دن کو بھی ملی۔ اور شاعر نے بھی صبح کا بھی ذکر کیا، رات کا بھی کیا، صبح شب ولادت کہہ کر۔ تو یہ اس کلام کے 51 اشعار ہیں، ان میں آپ کو بار بار یہ صبح شب ولادت ریپیٹ سننے میں ملے گا۔ اور جو تھوڑا بہت بھی میلاد شریف اور محافل سے تعلق رکھتے ہیں یا مدنی چینل دیکھتے ہیں وہ اس کلام سے واقف ہوں گے، یہ مجھے امید ہے۔ اتنا زیادہ یہ ماشاء اللہ پڑھا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کلام کو بڑی شہرت بھی عطا کی۔ اگرچہ آسان اشعار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے اس کلام کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کلام کی یہ بھی شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین 51 اشعار ہیں، ہم 4 ایپیسوڈز میں اس کلام کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ 13 اشعار کے 3 ایپیسوڈ اور ایک ایپیسوڈ 12 اشعار پر مشتمل ہوگا۔ چند اشعار ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ پر بھی بوجھ نہ پڑے، بیان کرنے والے کے لیے بھی آسانی ہو، اور چونکہ یہ ایک بظاہر خشک موضوع ہوتا ہے،
اشعار کو سمجھنا، لیکن جب وہ اشعار نعت کی صورت میں ہوں اور پھر میلاد بھی اس میں بیان ہو رہا ہو تو وہ خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی چونکہ مشکل الفاظ ہیں، اردو سے آج کل لوگوں کی واقفیت بھی بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا آپ کے لیے ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ ہو، لیکن توجہ رکھیں گے اور غور سے دیکھیں گے، سنیں گے، اور کوشش کر کے اگر لکھتے بھی رہیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس کلام کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے آسان سے آسان کر کے اشعار کو سمجھایا جائے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے وہ اشعار جن کی تشریح ہونی ہے وہ طرز میں بھی آپ کو سنائیں۔ تو آئیے کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت، فصل بہار آئی شکل نگار آئی، شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت، پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے، پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے، شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا صبح شب ولادت، عہد بہار آیا صبح شب ولادت، پژمردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلہائے، سب کھیت لہلہائے، جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت، جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت، گل ہے چراغ سرسر گل سے چمن معطر، گل سے چمن معطر، آیا کچھ ایسا جھونکا صبح شب ولادت، آیا کچھ ایسا جھونکا صبح شب ولادت، قطرے میں لاکھ دریا گل میں ہزار گلشن، قطرے میں لاکھ دریا گل میں ہزار گلشن، گل میں ہزار گلشن، نشو نما ہے کیا کیا صبح شب ولادت، نشو نما ہے کیا کیا صبح شب ولادت۔ آئیے ناظرین اب ان 7 اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ اشعار طرز میں سنے، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، اس کلام کے بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، مطلع ہے پر نور ہے زمانہ۔ پر نور کہتے ہیں منور، روشن، روشن، زمانہ روشن ہو گیا،
عشق کی نگاہوں سے دیکھیں یا اس تصور میں ڈوب جائیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو یقیناً زمانہ کیسے روشن ہوا ہوگا. اور نہ صرف باطنی طور پر یہ روشنی ہوئی بلکہ ظاہری طور پر بھی روشنی کا سلسلہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا یہ بیان، یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنے جسم سے ایک نور کا نکلنا دیکھا. عام ولادت میں ایسا سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ خود ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کے بدن اقدس سے نور کا ظہور ہوا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں روشن ہو گئی. شام کے محلات دکھا دیے گئے، ایک ایسی روشنی پھیلی. تو پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، ولادت کی رات کی جو صبح آ رہی ہے اس میں زمانہ پر نور ہو گیا. پردہ اٹھا ہے کس کا؟ کس کا پردہ اٹھا ہے؟ پردہ یعنی کہ کون ظاہر ہو رہا ہے؟ جو پردے میں تھا، جس کا نور پردے میں تھا، وہ ظاہری وجود کے ساتھ، بشری لبادے کے ساتھ اس دنیا میں آ رہا ہے. تو یہ کس کا پردہ اٹھ رہا ہے؟ یہ کس کا نقاب اٹھ رہا ہے؟ صبح شب ولادت، شب ولادت کی صبح میں یقیناً وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا، مسلمانوں صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت. حق کا جلوہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مبارک ذات کے جو مظہر ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا ایک آئینہ بنایا، آپ کو اپنی ذات ستودہ صفات کا ایک مظہر بنایا کہ محبوب کو دیکھو اور دیکھو کہ میں نے اسے کیسا بنایا ہے، یہ میرا محبوب ہے. خود خداوند تعالیٰ کیسا ہوگا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ یہ ایک طرح سے حضور کی ذات میں نظر آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو جلوہ حق آپ کو کہا جا سکتا ہے، بلکہ خود آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو یہ بات یہاں بھی بیان ہو رہی ہے کہ جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت. یہ جو صبح شب ولادت میں جن کا ظہور ہو رہا ہے یہ خدا کی رحمتوں کا سایہ ہے. خدا کی رحمتیں ان کے ذریعے ایمان والوں کو ملتی ہیں، بلکہ کفار کو بھی ملتی ہیں. اور آپ کو کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ خدا کی رحمت کا سایہ ہے. یہاں خدا کے سائے سے مراد خدا کی رحمت کا سایہ ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، فصل بہار آئی شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت. فصل کہتے ہیں جو کھیتی اگتی ہے، بہار کی کھیتی ہوتی ہے یا بہار کے درخت وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تمام موسموں میں سب سے اعلیٰ اور خوبصورت ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ویسے بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی جو بہار کا مہینہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہار کو 12 چاند لگ گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ بہار کی فصل پیدا ہوئی، شکل نگار یعنی بڑی خوبصورت تصویر ہر طرف نظر آنے لگی. شکل نگار یعنی خوبصورت تصویر، مزین نقشہ جو ہے وہ لوگوں کو نظر آنے لگا حضور کی ولادت پر. گلزار ہے زمانہ، زمانہ ہی گلزار ہو گیا ہے، ہر طرف جیسے پھول کھلے ہیں. زمانہ جو جہالت کا دور تھا وہ حضور کی آمد پر گل و گلزار ہو گیا. کب؟ صبح شب ولادت، شب ولادت کی صبح میں یہ بات ہوئی کہ محبوب آ رہے ہیں تو ہر طرف خدا نے بہار ہی بہار فرما دی ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے، عہد بہار آیا صبح شب ولادت. یہ بھی ایک تخیل کی بات ہے اور محبوب کی آمد کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے کہ حضور آ رہے ہیں تو پھولوں سے باغ مہکنے لگے، شاخوں پہ مرغ. مرغ یہاں پرندے کے معنی میں ہے، مرغے کے معنی میں نہیں ہے. مرغ پرندے کو کہتے ہیں. شاخ پہ بیٹھے ہوئے پرندے چہکنے لگے. چہکنا یعنی میٹھی میٹھی آواز میں گنگنانا، باتیں کرنا. کوئل کی کو ہے تو بلبل کا اپنا نغمہ ہے تو قمری کی اپنی آواز ہے. ہر پرندے کا جو ہے چہکنا یہ ہو رہا ہے اور خوشی کا اظہار ہے کیونکہ حضور آ رہے ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو زبان عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح ایک دوسرے کو حضور کی ولادت کی مبارکبادیں دی. تو شاخوں پہ مرغ چہک رہے ہیں. کیوں؟ عہد بہار آیا، بہار کا زمانہ آ گیا. عہد کہتے ہیں زمانے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا عہد حاضر، موجودہ زمانہ. عہد بہار یعنی بہار کا زمانہ آیا صبح شب ولادت. شب ولادت کی صبح یہ کام ہو رہا ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، پژمردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلہائے، جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت. دریا جاری ہو، نہر بہ رہی ہو،
تو کھیت بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں، اناج بھی اچھا اگتا ہے، پانی نہ ملے تو کھیت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دلوں کی جو کھیتیاں تھیں جو سوکھی ہوئی تھیں، اور جہاں پر ظلمتیں تھیں، جہالتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، گمراہیاں تھیں، وہاں پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے وہ دریا جاری ہوا کہ حسرتوں کے وہ کھیت جو سوکھے ہوئے تھے، پژمردہ تھے، پژمردہ یعنی نیم مردہ، مرنے ہی والے تھے، سوکھنے ہی والے تھے، ختم ہونے والے کھیت تھے، وہ سارے کھیت جو تھے وہ لہلہانے لگے۔ لہلہانا یعنی تازگی مل گئی، وہ تازہ ہو گئے، اور یہ دلوں کا جو میل تھا وہ دور ہوا۔ کب؟ صبح شب ولادت، جب میرے محبوب کے کرم کا دریا جاری ہوا اور آپ کی ولادت ہوئی تو لوگوں کے دلوں کی گندگیاں دور ہونے لگیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، گل ہے چراغ سرسر، گل سے چمن معطر، آیا کچھ ایسا جھونکا صبح شب ولادت۔ اس شعر میں لفظ گل 2 بار آ رہا ہے، لیکن دونوں کا مطلب الگ ہے۔ پہلی بار ہے گل، اس کا مطلب ہے گل ہو جانا، بجھ جانا۔ دوسری بار جو گل ہے اس سے مراد ہے پھول، روز۔ تو یہ یاد رکھیے گا، گل ہے چراغ سرسر، سرسر کہتے ہیں اس گرم ہوا کو جو لو والی ہوا ہوتی ہے اور منہ پر آتی ہے تو بندہ منہ پہ کپڑا رکھتا ہے یا کوئی چیز رکھتا ہے کہ وہ ہوا برداشت نہیں ہوتی، لو والی گرم ہوا، اسے کہتے ہیں سرسر۔ تو مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک گرم ہوا چل رہی تھی، گمراہی کی ہوا چل رہی تھی۔ استعارہ ہے سرسر سے، مراد یہ کہ حضور کی آمد سے پہلے لو چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی تھیں، لیکن جیسے ہی حضور آئے تو سرسر جو تھی وہ چلنا بند ہو گئی، گرم ہوا کا چراغ گل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ گل سے چمن معطر۔ گل سے یہاں مراد حضور کی ذات لی جا سکتی ہے کہ حضور سے اب چمن معطر ہونے لگے، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ کیوں؟ آیا کچھ ایسا جھونکا صبح شب ولادت، کہ حضور کی آمد کی خوشی کا جھونکا ہے کہ جس سے چمن یعنی باغات، معطر یعنی خوشبودار ہونے لگے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، قطرے میں لاکھ دریا، گل میں ہزار گلشن، نشو نما ہے کیا کیا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! قطرہ تو ایک چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے، لیکن آج محبوب کی ولادت سے ایسی برکت پڑی ہے کہ قطرے میں لاکھ دریا نظر آ رہے ہیں، قطرہ بھی قطرہ نہیں لگ رہا، آج دریا نظر آ رہا ہے۔ گل میں ہزار گلشن، ایک پھول میں تو ایک ہی پھول ہوتا ہے، لیکن آج اس ایک پھول میں ہزار گلشن، ہزار باغات نظر آ رہے ہیں۔ یہ تخیلات کی بات ہے کہ آج محبوب کی ولادت سے سارے لوگ برکتیں لے رہے ہیں، سب جو ہیں وہ پھول اور پھل رہے ہیں۔ نشو نما ہے کیا کیا، نشو نما یعنی زیادتی، بڑھنا، کثرت، برکت، کیسی کیسی برکت ہو رہی ہے صبح شب ولادت۔ ولادت کی صبح کیا شان ہے میرے محبوب کی ولادت کی۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں، پھر ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ جنت کے ہر مکان کی آئینہ بندیاں ہیں، آئینہ بندیاں ہیں، آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت، آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت۔ دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، دل جگمگا رہے ہیں، قسمت چمک اٹھی ہے، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت۔ چکٹے ہوئے دلوں کے مدت کے میل چھو
چھوٹے مدت کے میل چھوٹے ابر کرم وہ برسا صبح شب ولادت ابر کرم وہ برسا صبح شب ولادت بلبل کا آشیانہ چھایا گیا گلوں سے چھایا گیا گلوں سے قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت ارض و سما سے منگتا دوڑے ہیں بھیک لینے دوڑے ہیں بھیک لینے بانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت انوار کی ضیائیں پھیلی ہے شام ہی سے انوار کی ضیائیں پھیلی ہے شام ہی سے پھیلی ہے شام ہی سے رکھتی ہے مہر کیسا صبح شب ولادت رکھتی ہے مہر کیسا صبح شب ولادت۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کچھ اشعار مزید طرز میں سماعت کی ہے۔ 8واں شعر ہے اس کلام کا جس کی تشریح ہم اب سنیں گے۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں جنت کے ہر مکان کی آئینہ بندیاں ہیں آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت۔ آئینہ بندیاں یعنی تزئین و آرائش سجاوٹیں جنت کے ہر مکان کی ہر دیوار کی۔ جنت تو ویسے بھی جنت ہے اس کو کیا سجاوٹ کی ضرورت، لیکن آج اسپیشلی چونکہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے تو جنت بھی سجائی جا رہی ہے۔ اگلے مصرے میں کہہ رہے ہیں آراستہ ہے دنیا، دنیا کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ آراستہ کرنا یعنی سجاوٹ کرنا، خوبصورت کرنا، سنوارنا۔ تو آج جنت بھی سج رہی ہے، دنیا بھی سج رہی ہے کیونکہ حضور آ رہے ہیں۔ جنت کے ہر مکان کی آئینہ بندیاں ہیں، سجاوٹیں ہو رہی ہیں۔ آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت، ولادت کی صبح دنیا بھی روشن ہے، دنیا میں بھی حضور کی ولادت سے بہاریں آ رہی ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت۔ اب اس سے پہلے جنت کی اور دنیا کی بات تھی، یہ تو ظاہری چیزیں تھیں۔ ایک دنیا ہوتی ہے دل کے اندر، اس کو بھی تو سجانا سنوارنا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دل بھی جگمگا رہے ہیں، قسمتیں بھی چمک اٹھی ہیں کیونکہ حضور آ رہے ہیں، نیا اجالا پھیل گیا ہے صبح شب ولادت۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں چکٹے ہوئے دلوں کے مدت کے میل چھوٹے ابرے کرم وہ برسا صبح شب ولادت۔ چکٹے ہوا ہونا یعنی بگڑا ہوا ہونا، دل جو بگڑے ہوئے تھے جن میں ظلمتیں، گمراہیاں، فساد و فتنہ، گناہوں کی عادتیں اور شرک کی ایک عادتیں پڑی ہوئی تھی، گندی باتیں اندر دھسی ہوئی تھی، یہ میل در میل در میل دلوں میں بنے ہوئے تھے۔ اب اسے صاف کرنے کے لیے بھی تو تھوڑی بہت صفائی سے کام نہیں چل سکتا تھا، ایک تیز می کا برسنا اور ابر کرم کا چھلکنا ضروری تھا۔ چنانچہ میرے محبوب کی آمد ہوئی اور ایسا تیز رحمت خداوندی کا می برسا، ابر کرم وہ برسا۔ ابر کرم یعنی کرم کا بادل، ابر بادل کو کہتے ہیں۔ ایسا کرم کا بادل برسا کہ دلوں کے مدت کے جو میل تھے، کتنے زمانے کے میل تھے، مدت یعنی زمانہ، کتنے زمانے کے جو میل تھے وہ سب کے سب صاف ہو گئے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرف صفائی فرما دی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بلبل کا آشیانہ چھایا گیا گلوں سے قسمت نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ آشیانہ کہتے ہیں گھر کو، تو بلبل جو ہے وہ باغ میں رہتا ہے، تو بلبل کا آشیانہ یعنی اس کا گھر، اس کا باغ۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلبل تو پھولوں کے پاس جاتا ہے تو پھول ملتے ہیں، لیکن آج جو حضور کی ولادت ہو رہی ہے تو پھول خود چل کر بلبل کے گھر میں آ رہے ہیں،
اتنی کثرت سے پھول کھل رہے ہیں، قسمت نے ہی رنگ بدل دیا ہے، قسمت بدل گئی ہے۔ آج تو گھر گھر میں رونق لگی ہے، ہر گھر میں تازگی پہنچ رہی ہے، اور بلبل کے گھر میں بھی پھول ہی پھول آج نظر آ رہے ہیں۔ بلبل یہ پھول کا دیوانہ ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ ہر عاشق جو ہے آج خوش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ارض و سما سے منگتے دوڑے ہیں بھیک لینے، بانٹے گا کون باڑا صبح شب ولادت۔ ارض و سما یعنی زمین و آسمان، منگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، آسمان والے منگتے بھی، زمین والے بھی۔ آج کون بانٹے گا باڑا؟ باڑا بانٹنا یعنی دولت، خیرات بانٹنا۔ کون بانٹے گا؟ وہ بانٹے گا جو آج پیدا ہو رہا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خیرات لینے کے لیے آج آسمان کے تارے، آسمان کی مخلوقات بھی آ رہی ہیں، زمین والے بھی آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو ہر کوئی حضور کی بھیک لیتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، انوار کی ضیائیں پھیلی ہیں شام ہی سے، رکھتی ہے مہر کیسا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی لاجواب شعر ہے، اور اس میں بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انوار کی ضیائیں، ضیاء یعنی روشنی، انوار کی روشنیاں یہ شام ہی سے پھیلی ہیں، یعنی پچھلی شام، ابھی حضور کی ولادت ہوئی نہیں ہے، جو پچھلی شام ہے، جیسے ہی 12ویں رات لگی ہے، تبھی سے رات میں ایک عجیب کشش نظر آ رہی ہے۔ دیکھنے والوں نے اس رات یقیناً لٹرلی دیکھا تھا کہ حضور کی ولادت کی رات ایک عجیب رات تھی، جس میں تارے ایک عجیب طرح چمک رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ آسمان زمین کے بڑا قریب آ گیا ہے، اور حضور کی ولادت کی رات شام ہی سے بڑی رونقیں اور ضیائیں نظر آ رہی تھیں۔ رکھتی ہے مہر کیسا، مہر یہاں مہربانی کے معنی میں ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو صبح ولادت کی صبح آ رہی ہے، یہ کیسا مہر رکھتی ہے، کیسی مہربانی رکھتی ہے غلاموں کے لیے کہ آج حضور پیدا ہو رہے ہیں، تو شام ہی سے رونقیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں مہر کا ایک اشارتاً جو دوسرا معنی ہے جو ذہن میں فوراً آتا ہے، وہ مہر بمعنی سورج بھی ہے، سورج کو بھی مہر ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں ویسے تو معنی مہربانی کا ہے، لیکن یہاں دوسرا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ رکھتی ہے مہر کیسا، کیسا سورج اس صبح کے پاس ہے کہ شام ہی سے رونقیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ سورج کون ہے؟ وہ سورج ہدایت کا سورج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورج ہے، جو 12 ربیع الاول کی صبح کو ملا، اور اس سورج کی روشنی شام ہی سے ضیاؤں کی صورت میں، روشنی کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ تو اس شعر میں جو مہر کے دونوں معنی کو ذہن میں لایا جا سکتا ہے، مہر بمعنی سورج اور مہر بمعنی مہربانی، یہ ایک خوبصورت لطف دیتا ہے پڑھنے والے، اور جتنے بھی اشعار کو سمجھنے والے سخندان ہیں، ان کو اس طرح کے اشعار پڑھ کر بڑا ہی لطف آتا ہے۔ ایسی کمال کی شاعری سبحان اللہ کی ہے۔ وقت کم ہے، اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ شعر نمبر 14 سے 14 شعر سے اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل